رپورٹس کے مطابق امریکہ کی مدد سے روسی جنگی جہاز کو ڈبویا گیا. افغانستان میں خواتین کو نقاب اور برقع پہننے کی ہدایت. اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی سب انسپیکٹر سے جنہوں نے اپنے منگیتر کو ہی جیل بھجوا دیا. یہ BBC اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے فلیگ شپ میزائل کروز ماسکووا کو بحیرہ اسود میں ڈبونے میں امریکی انٹیلیجنس نے یوکرین کی مدد کی تھی. نامعلوم اہلکاروں نے کہا ہے کہ یوکرین نے امریکہ سے اوڈیسا کے جنوب میں جانے والے جہاز کے بارے میں پوچھا تھا. امریکہ نے انہیں بتایا کہ یہ ماسکووا ہے اور اس نے اس کے درست مقام کی تصدیق میں بھی مدد کی تھی. اس کے بعد یوکرین نے اسے 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا. مزید تفصیل حمیرہ کمل سے. پینٹاگون نے ابھی ان رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے دفاع میں مدد کے لیے انٹیلیجنس فراہم کی تھی. میڈیا رپورٹس میں نامعلوم امریکی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یوکرین جہاز کے مقام کا پتہ چلنے کے بعد اسے نشانہ بنائے گا. جہاز کے ڈوبنے کے بعد روسی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ ماسکو پر موجود گولہ بارود ایک نامعلوم وجہ سے لگنے والی آگ کی لپیٹ میں آ کر پھٹ گیا، اور جب جہاز کو واپس بندرگاہ کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا تو وہ سمندری طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا. دوسری جانب یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ روسی افواج یوکرین پر حملے سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپس چلی جائیں. لندن کے ایک تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک کم از کم اس شرط کو قبول کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے رہنما ہیں، منی یوکرین کے نہیں. لیکن انہوں نے کرائمیا کا ذکر نہیں کیا جسے روس نے سن 2014 میں اپنے ساتھ ضم کر لیا تھا. مزید تفصیل آسیہ انصر سے. روس اس وقت ماریوپول شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. جنوب مشرقی شہر کے وسیع ایزوستال اسٹیل ورکس میں اب بھی یوکرین کی افواج کچھ شہریوں کے ساتھ موجود ہیں. یہ علاقہ روس کے شدید حملے کی زد میں ہے. ماریوپول پر مکمل قبضہ 2 ماہ سے جاری جنگ میں روس کی سب سے بڑی کامیابی تصور ہوگی اور روسی صدر پوتن کے لیے 9 مئی کا جشن منانے کا ایک موقع ہوگا. واضح رہے کہ 9 مئی روس میں فتح کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن دوسری جنگ عظیم میں نازیوں پر سوویت یونین کی فتح کی یادگار ہے. تاہم کیو سے لندن میں تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے فتح کیے گئے علاقے پر قبضہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افغانستان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں افغانستان میں حکومت پر قابض افغان طالبان انتظامیہ کی جانب سے حال ہی میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں افغان خواتین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اب سے عوامی مقامات پر نکلنے سے قبل وہ چہرے پر نقاب اور مکمل برقعے کا استعمال کریں گی. افغان طالبان کی جانب سے جاری اس اعلامیے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اس حکم کی نافرمانی کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی. نہ صرف یہ بلکہ پردہ نہ کرنے والی خواتین کے گھروں میں موجود ان کے خاوند، والد اور بھائی کو بھی سخت سزا دی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی خواتین کو پردے کی پابندی کروانے میں ناکام رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع خوزدار میں تحصیل وارڈ میں زلزلے سے گھروں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث مجموعی طور پر 250 خاندان متاثر ہوئے ہیں. مزید تفصیل محمد قاسم سے. ضلع خوزدار کی تحصیل وٹ کے اسسٹنٹ کمشنر محمد اقبال نے فون پر BBC کو بتایا کہ وٹ کے علاقے اڑنجی میں زلزلے سے 3 دیہات زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن میں نلی، زامری اور بکتر شامل ہیں. دوسری جانب کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDMA کے ڈائریکٹر جنرل نصیر ناصر نے بتایا کہ علاقے میں متاثرین کو خیمے اور خوراکی اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. گلگت بلتستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے سربراہ خالد سلیم کے مطابق شیشر گلیشیئر پر بننے والی جھیل کے پھٹنے سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. یہ پانی حسن آباد شارع کراکرم کو بھی متاثر کر رہا ہے، جبکہ حسن آباد پل کو جو کہ گلگت اور ہنسا کو ملاتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام کے محکمہ پولیس میں کام کرنے والی ایک خاتون سب انسپیکٹر نے اپنے ہی منگیتر کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں منزہ انوار سے. نوگاؤں پولیس اسٹیشن میں تعینات سب انسپیکٹر جنمونی رابا نے اپنے منگیتر رانا پوگھاگ کے خلاف FIR درج کرائی تھی. رانا پوگھاگ نے سرکاری کمپنی ONGC میں تعلقات عامہ کا افسر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. فی الحال نوگاؤں پولیس رانا کو 2 دن کی تحویل میں لے کر پوچھ گچھ کر رہی ہے. جنمونی اور رانا نے گزشتہ سال اکتوبر میں منگنی کی تھی اور وہ دونوں رواں سال نومبر میں شادی کرنے والے تھے. نوگاؤں پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت کے مطابق پولیس سب انسپیکٹر جنمونی کو منگنی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جس شخص کو اپنا شریک حیات بنانے جا رہی ہیں وہ دراصل ایک مبینہ دھوکے باز ہے.
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں۔ یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے سری لنکا کے صدر پر ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے اقدام پر شدید الفاظ میں تنقید کی گئی ہے۔ سری لنکا میں لاکھوں ملازمین نے ہڑتال کر رکھی ہے اور ملک بھر میں سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کومل فاروق سے۔ جمعے کے روز سے پورے سری لنکا میں دفاتر، فیکٹریاں اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے اور معمولات زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ صدر گوٹابایا راجا پکسے نے اس کے نتیجے میں سری لنکا میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان کے ساتھ ہی فوج کو وسیع تر اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ملک اپنے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور اس پر قابو پانے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کولمبو میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ پرامن طور پر احتجاج کرنے والی عوام پر پابندی کی بجائے ان کے مطالبات کو سنا جانا چاہیے۔ سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ سے بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ ہوانا میں ایک تاریخی لگژری ہوٹل میں جمعے کے روز بظاہر گیس لیک کے سبب ہونے والے دھماکے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردانہ حملہ نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں 5 اسٹار ہوٹل ساراٹوگا میں جمعے کے روز ہونے والے اس دھماکے میں کم از کم 74 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 14 بچے شامل ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل تابندہ کوکب سے۔ کیوبا کے صدر نے جائے حادثہ کا دورہ کرنے کے بعد ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ کوئی بم دھماکہ یا حملہ نہیں تھا، یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا۔ ہوانا کے گورنر رینالڈو گارسیا نے ایک مقامی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 96 کمروں والے اس تاریخی ہوٹل میں جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت وہاں کوئی بھی غیر ملکی نہیں تھا۔ کیوبا کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا ہے کہ دھماکہ ایک ٹرک کی وجہ سے ہوا۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش ظفر۔ فارمولا 1 کی میامی گرانڈ پری ریسز میں اس سیزن کے دوران مشکلات سے دوچار مرسیڈیز کی ٹیم بالآخر بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوئی۔ جمعے کی پریکٹسز میں مرسیڈیز کے جارج رسل تیز ترین ریسر رہے۔ جارج رسل فراری کے ٹائٹل لیڈر چارلز لیکلرک سے 0.10 سیکنڈ آگے رہے۔ ریڈ بل کے میکس ورسٹاپن کار کے تکنیکی مسائل کی وجہ سے کوئی ٹائم سیٹ نہیں کر پائے، جبکہ ان کی ٹیم کے سرجیو پیریز تیسرے نمبر پر رہے۔ مرسیڈیز کے لوئس ہیملٹن نے چوتھے نمبر پر ریس کا اختتام کیا۔ انگلش کاؤنٹی چیمپئن شپ میں انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان بین سٹوکس نے ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ بین سٹوکس نے ڈرہم کے لیے کھیلتے ہوئے وسٹرشائر کے خلاف ایک اننگز میں 17 چھکے لگائے، جن میں 5 گیندوں پر 5 مسلسل چھکے بھی شامل ہیں۔ آل راؤنڈر سٹوکس نے 17 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے صرف 126 گیندوں پر 161 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ایسا دوسری بار ہوا ہے کہ سٹوکس نے کاؤنٹی چیمپئن شپ میں 5 لگاتار چھکے لگائے ہوں۔ اس سے پہلے 2011 میں ہیمپشائر کے خلاف انہوں نے 5 گیندوں پر 5 چھکے مارے تھے۔ ٹینس کے میڈرڈ اوپن سیمی فائنل میں کارلوس الکراز ہم وطن رافیل نڈال کو ہرانے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جہاں ان کا میچ نوواک جوکووچ سے ہوگا۔ 19 سالہ الکراز نے 5 بار کے چیمپئن نڈال کو 6-2، 1-6 اور 6-3 سے ہرایا۔ ورلڈ نمبر 1 نوواک جوکووچ پولینڈ کے ہیوبرٹ ہرکاس کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔ فٹ بال کی پریمیئر لیگ میں آج 6 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ برینٹ فورڈ کا مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن سے، برنلی کا میچ ایسٹن ولا سے، چیلسی کا مقابلہ وولفز سے، کرسٹل پیلس کا میچ واٹفورڈ سے، برائٹن کا میچ مانچسٹر یونائیٹڈ سے اور لیورپول کا میچ ٹاٹنم سے ہو رہا ہے۔ فٹ بال کلب چیلسی نے LA ڈاجرز بیس بال ٹیم کے کو اونر ٹاڈ بوئلے اور ان کے کنسورشیم کے ساتھ $5.2 بلین پر فروخت کے لیے معاہدے کی شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے چیلسی کے مالک رومن ابرامووچ پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ تعلقات کے الزام لگنے پر پابندیاں لگائے جانے کے بعد کلب کی فروخت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر کے باعث پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کا درجہ حرارت 7 سے 9، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ عوام گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمے کے مطابق گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور دادو 46، جیکب آباد، لاڑکانہ اور موہنجو داڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔